ایمان والے واسطے رمضان دے روزے رکھنا ضروری. سانس لین تو بغیر زندگی نہیں گزرتی. رمضان دے روزے رکھن تو بغیر بھی ایمان دی چاشنی میسر نہیں آ سکتی, ایمان دی مٹھاس میسر آ سکتی نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, فرمایا جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے سن. ساڈے تو پہلے لوگاں تے رمضان تے روزے اس طرح فرض نہیں کیتے گئے جس طرح ساڈے تے فرض کیتے گئے. ساڈے تے کم و بیش زیادہ تو زیادہ 16 گھنٹے 17 گھنٹے یا 18 گھنٹے اتنا گھنٹے دا روزہ فرض کیتا گیا. بڑے دنوں چھوٹے دنوں جس طرح روزے گزرنے والے نے 13 گھنٹے 14 گھنٹے کم و بیش. پہلے لوگاں تے روزے فرض اس طرح کیتے گئے کہ 24 گھنٹے دا روزہ. کتنا جی 24 گھنٹے دا روزہ. اور ساڈے اوتے 24 گھنٹے دا کدی روزہ فرض نہیں ہویا. اس تو مراد ہے کہ انہاں تے فرض کیتے سن, تواڈے تے بھی فرض کیتے گئے. انہاں تے فرض کر کے انہاں نوں سزا دنیا تے بھی دتی گئی سی, لیکن سانو دنیا تے سزا نہیں دتی جاندی, ساڈے واسطے مؤخر کیتی جاندی. کس وجہ تو کیونکہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس وقت دنیا تے مبعوث کیتا گیا, میں دنیا تے جس وقت پیدا ہویا, اللہ رب العزت نے میری برکت نال میری وجہ تو رب تعالیٰ نے میری امت واسطے آسانیاں پیدا فرمائی. میری امت واسطے آسانیاں پیدا فرمائی. اس سب تو بڑی بات فرمایا کس وجہ تو فرض کیتے گئے نے, فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ, تاکہ تسی کون بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا شخص ایمان دی حالت دے اندر ایمان دے نال فرمایا رمضان دے روزے رکھتا ہے, رب تعالیٰ اون دی پچھلی ساری زندگی دے گناہ معاف فرما دیتا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. امام صاحب فرمانے ایک مرتبہ میں کسی سفر تے جا رہے سن, فرمایا پرانے زمانے کی بات ہے, فرمانے ساڈے گروہ نو ساڈے قافلے نو چوراں نے ڈاکوؤں نے گھیر لیا. فرمایا کسی شخص دے بیگ وچوں پاکٹ وچوں جناب کچھ کھان والی شکر کوئی بادام وغیرہ نکلے. چند ایک ڈاکو ایک سائڈ تے کھڑے ہو کے نا وہ بادام وہ شکر وغیرہ کھان لگ گئے. تے چوراں دا جڑا سردار سی نا وہ نہیں کھا رہا. میں بڑا نہ چھپ کے نہ وہ چوراں دے سردار کو پوچھا جناب تسی کیوں نہیں کھا رہے, تسی کیوں نہیں کھا رہے, تواڈے سارے جڑے ملازم نے چھوٹے ڈاکو نے چور نے وہ کھا رہے نے, تسی بڑے سردار ہو تسی کیوں نہیں کھا رہے. انہیں بڑا خوبصورت جملہ کیا, بڑا عجیب جملہ کیا. کہتے جناب وہ کھا رہے نے وہ کھا سکتے لیکن میں روزہ رکھیا ہوا ہے. کی رکھیا ہے, روزہ رکھیا. جناب بڑی حیرانگی دی گل ہے, چوراں دا سردار اور روزہ رکھیا ہوا ہے, ایک طرف حقوق العباد دی نافرمانی کرتا ہے, اللہ دی نافرمانی کرتا پیا, اور دوسری طرف اللہ دی فرما برداری کرتا پیا. ایک ہی معاملہ ہے. کہتا جناب مینوں گل پچی نا, میں نا جس وقت ہو گئی وہ گل چلی گئی رواں دواں ہو گئی گل ختم ہو گئی. کہتے بزرگ فرمانے نے چند سال بعد اللہ نے میرے حج دا موقع عطا فرمایا تے میں حج کرنے واسطے حرم کعبہ دے اندر موجود ہوں. میں دیکھنا کہ میں بھی طواف کرنا پیا تے وہ چوراں دا سردار بھی طواف کرتا پیا, وہ چوراں دا سردار بھی طواف کرتا پیا. کہتا جناب بزرگ فرماتے نے وہ تینوں کی ہو گیا ہے, تو تے چوراں دا سردار سا ایک وقت سے تو سرداری کرنا ہوتا ہے چوراں دی, اج تو حرم کعبہ دے اندر حج کرنے واسطے حاضر ہو. کہتے بزرگو اللہ رب العزت نے مینوں تقوی دی بنیاد تے مینوں چوری چھڑا دی ہے, میں اللہ دا نیک بندہ بن گیا. لعلکم تتقون, فرمایا اس وجہ تو تواڈے تے فرض کیتے گئے نے, تسی رمضان دے روزے اس وجہ تو رکھو تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ. اور بزرگ فرماتے نے رمضان ہر سال کا دے واسطے ساڈے واسطے ہے. فرمایا رمضان سدھرنے دے واسطے ہے, سانو سدھارن واسطے ہے. سارا سال ایسی 11 مہینے گناہ دی گل دلدل دے اندر پھسلتے جانے, مزید جا رہے ہیں, حل من مزید مزید گناہ دے اندر گرے جا رہے ہیں. فرمایا ہر سال سانو یاد کروایا جاتا ہے بندیو
ایک وقت آن آنا تسی میرے کو آنا ہے، ایک وقت آن آنا تسی میرے کو آنا تے پرہیزگار بن کے آیا جی، سدھر کے آیا جی، ورنہ جناب 11 مہینے جناب کو بندہ نماز مشکل چند ایک پڑھ دے، جس وقت ماہ رمضان دا روزہ آندا ہے اللہ دا شکر اس سارے اکثر اوقات مسلمان سارے مسجد کو آباد کر دے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہونے والا ہوتا ہے جناب آہستہ آہستہ وہ کنڈیشن پہلے والی آ جاتی۔ بزرگ فرماتے ہیں لوگوں پتہ چلے رمضان گزرے نا تو پتہ چلے جناب اس کی اپنے آپ کو تھوڑا سدھار لے، پہلے نماز نہیں سی پڑھتے ہوں ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، پہلے روزہ نہیں سی رکھتا پیا، رمضان آن کا فائدہ اے ہویا جناب پہلے تہجد نہیں سی پڑھتا، رمضان کے اندر تہجد سحری دے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا پیا سی، ہوں کم از کم سحری دے وقت رمضان تو بعد کم از کم سحری تو وقت اٹھ کے 2 رکعت نفل ضرور پڑھتے ہیں۔ اے سدھر دینا مہینہ ہے، اے اپنے آپ کو بہتر بنانا مہینہ ہے، اے اپنے آپ کو تندرست اور توانا دے نال کرن دے نال اللہ کا محبوب بنانا ہوئے مہینہ ہے۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دا ایک روزہ رکھے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان دے روزے رکھے پچھلے ساری زندگی دے گناہ معاف فرمان، فرمایا جڑا پہلا روزہ رکھدا ہے نا پہلا روزہ رکھدا ہے اللہ رب العزت پہلے روزے دی رکھن دی برکت نال اجے مکمل نہیں کیتا، فرمایا پہلا روزہ رکھن دی برکت نال اللہ پچھلے 1 سال دے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اجے روزہ رکھیا ہے اجے پورا نہیں ہویا، اجے دوپہر دا وقت نہیں ہویا، اجے اے نہیں پتا کہ جناب نے روزہ رکھن تو بعد کیڑے کرتوت کرنے۔ اللہ اکبر کبیر، فرمایا نہیں، فرمایا روزہ رکھن دی برکت نہ رب تعالی پچھلے 1 سال دے گناہ معاف فرماتا ہے، اور فرمایا جس وقت روزہ مکمل کر لینا ہے اس تو پہلے اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ روزہ رکھ کے سانس لیتا ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار دا سانس لینا بھی عبادت ہے، روزے دار دا سانس لینا بھی عبادت ہے، فرمایا روزے دار دا آرام کرنا بھی عبادت ہے، روزے دار دا چلنا بھی عبادت ہے، روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے، فرمایا اگر روزہ رکھ کے اللہ دا قرآن پڑھے رب تعالیٰ بہارا پیدا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ نور علی نور پڑھوا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان کے مطابق ہر روز افطاری دے وقت ایک حدیث کے اندر آتا ہے 60,000 لوگوں کی بخشش ہوئی، کتنے جی 60,000، سارے محلے دے اندر 60,000 لوگ نہیں، کم ہو گئے بہت کم نہیں، فرمایا اللہ دے محبوب نے فرمایا ہر روز 60,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور مختلف احادیث اگر انہوں نے اجتماع کریے تو کم و بیش علماء فرماتے ہیں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے بروقت دے وقت، کتنے جی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت جمعہ دی رات اور جمعہ دا دن آتا ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت وہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہر گھڑی ہر سیکنڈ رب تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کروا دیتے ہیں، کتنے جی ہر گھڑی 10 لوگوں کی بخشش فرما دیتے، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنہ ہوتے رب تعالیٰ نے انہاں دے گناہاں دے سبب انہاں دے گناہاں دی وجہ تو رب تعالیٰ نے انہاں دے جہنم واجب کر دی سی، لیکن رمضان دی برکت دی وجہ تو رب تعالیٰ نے انہاں دے جنت واجب فرما دی تھی۔ اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں رمضان دا روزہ رکھو، رمضان دے وقت جس وقت چند طلوع ہوتا ہے، چند نظر آ جاتا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، 360 دروازے، کتنے جی 300، جنت دے 8 دروازے، جنت دے کتنے دروازے 8 دروازے، فرمایا رب دی رحمت دے 360 دروازے، سارے دروازے رب تعالیٰ کھول دیتا ہے اور آواز دیتا ہے اے بندے آج منگ لو جو منگنا ہے، آج منگ لو
جو منگنا جی پچھلی ساری زندگی جتنے بھی گناہ کر چکے ہو لیکن آج میری طرف رجوع کر لو تو اڈا رجوع کرنا میری طرف میں اپنی رحمت ٹھنڈے سائے تو اڈی طرف کرتا ہوں اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دیتے جانے جہنم دے دروازے بند کر دیتے رحمت دے دروازے کھول دیتے جانے وہ کتنی مقبول گھڑی کتنی عزیز وقت ہے کتنا اچھا وقت ہے صاحبو اج رب تعالیٰ نے ہاں توبہ استغفار کر لو اللہ رب العزت نے ہاں خوب گڑ گڑا کے سحری دے وقت افطاری دے وقت ہر نماز دے وقت اور کوشش اے کرنی ہے کہ جناب ایسے جس طرح ماہ رمضان میں اندر سارا مہینہ خوب جوگ در جوگ کندھے نال کندھا ملا کے جناب جگہ مشکل پوری ہوتی جناب نمازیاں نہ ساری زندگی بھی اس طرح گزاری ہے نا تو مزہ دے پھر اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ بہت زیادہ عمل کرنے والا ہوئے لیکن کدی کدی کرتا ہوئے اللہ نے وہ اتنا مقبول نہیں لیکن بندہ تھوڑا عمل کرنے والا ہوئے نا تو مسلسل کرنے والا ہوئے مسلسل نماز پڑھنے والا ہوئے اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا پسند ہے وہ بندہ بڑا پسند ہے خالق اور مالک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ سب کو ہمیشہ پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اعلان سماعت فرماؤ انشاءاللہ ہر روز نماز فجر تو بعد مختلف علماء ہر روز کوئی نہ کوئی مفتی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کوئی نہ کوئی پروفیسر انشاءاللہ نماز فجر تو بعد اس جگہ تے انشاءاللہ بیٹھ کے آپ کی خدمت کے اندر درس قرآن ارشاد فرمائے گا بڑی محبت نال بڑی پیار نال تشریف فرما رکھیا جی تشریف فرما ہویا جی انشاءاللہ ہر روز نماز فجر تو بعد کم و بیش 20 تا 25 منٹ اپنی محبت نال کوئی زیادہ بھی محبت اظہار فرما دینا دی مہربانی اللہ رب العزت سن سب نو ماہ رمضان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے نماز تراویح بھی ادا کرو قرآن پڑھو تلاوت کرو نعت پڑھو درود شریف پڑھو جتنا زیادہ ذکر ہو سکتا کرو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ اعمال صالحہ دی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ الہ العالمین پروردگار عالم نماز فجر کی حاضری درس قرآن ماہ رمضان کا پہلا روزہ سحری کی دیگی اپنی پاک بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین کتنے بھی افراد درس قرآن کے اندر شامل ہوئے سب نو داران دیا برکتہ نصیب فرما اپنے محبوب علیہ السلام دا قرب خاص نصیب فرما الہ العالمین روزانہ درس قرآن کے اندر شامل ہونے دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین مسجد نمازیہ انتظامیہ الہ العالمین مسجد دیکھ بھال کرنے والے الہ العالمین مسجد دا انتظام و انصراف سنان والے طلباء و طالبات دی الہ العالمین خیر فرما الہ العالمین خاتمہ بالایمان نصیب فرما الہ العالمین ہمیشہ مسجد نو آباد کرنے دی مسجد نو آباد رکھنے دی توفیق نصیب فرما الہ العالمین پروردگار عالم صلی سمدہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما بوقت موت کلمہ طیبہ نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک